ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انسان مدنی الطبع ہے. تنہا جنگل میں انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان رہے. یہاں کے اعتبار سے تو یہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ آئیڈیل ہائٹ میں رہنے کو پسند نہیں کرتی ہیں خواتین، اس لیے کہ وہاں کباب کا دھواں نہیں جاتا ہے، اور آس پاس میں جہاں گنجلک آبادی ہے، اچھی خاصی آبادی ہے، جہاں چہل پہل ہے، وہاں رہنا انسان کو اچھا لگتا ہے. اور جہاں کہیں دو چار ہوں تو پھر انسانی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی اور ایک مہذب انسان ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے کی رعایت کر کے رہیں. مہذب معاشرے میں معافی مانگ لینا اور اپنے آپ کو متواضع بنا لینا، چھوٹا بنا کر کے اپنے آپ کو رہنا، یہ بہت ہی محمود ہے. انسان کی اس طرح تعریف نہیں ہوتی کہ بڑا آدمی ہے اور بہت اچھا پہنتا ہے اور اچھا کھاتا ہے اور اچھی گاڑیوں میں گھومتا ہے. وہ ایسا تو کرے گا ہی، لیکن بڑا انسان اگر معمولی کپڑوں میں رہے، معمولی کھانا کھائے، معمولی گاڑیوں میں چلے تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ بھائی کیا آدمی. سب کچھ ہونے کے باوجود تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح رہنے کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اچھا انسان ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام پر ہر وقت جان دینے کو بھی ہم تیار رہتے ہیں، ان کا جو فقر تھا وہ فقر
مجبوری کا اور اضطرار کا فقر نہیں تھا کہ مجبوری میں آپ فقیر ہو گئے ہوں، بلکہ آپ نے فقر کو اور فاقے کو باقاعدہ اختیار کیا تھا۔ تو یہ انسان کی بڑائی ہوتی ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے بھی عام لوگوں کی طرح سے رہتا ہے، بڑے کارخانے کا مالک ہے لیکن عام طریقے سے رہتا ہے، عام ملازمین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، محبت ہے، بات چیت ہے، اور سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور سادہ بن کر کے رہتا ہے، تو معاشرے میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اور جو بڑائی، تکبر، نخوت اور شیخی بگارے، تو اس کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے کہ ارے بھائی اسے کون منہ لگائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جو اچھے صفات ہیں اور انسان کے جو اخلاق فاضلہ ہیں اور انسان کے جو اخلاق حسنہ ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان کا دل دوسرے کے تقاضوں کے ساتھ چلے اور دوسروں کی محبت کے ساتھ اور دوسروں کی دلداری کے ساتھ اور دوسروں کی رعایت کے ساتھ چلے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نمبر 2 والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حسن سلوک کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا برتاؤ کرو، معروف طریقے سے اور بھلے طریقے سے ان سے پیش آؤ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ناچار ہیں، نادار ہیں، تمہارے معاشرے میں رہتے ہیں، ان سے بھی تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، متواضع بن کر کے رہو، ان سے مل کر کے رہو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، تم اچھے انسان بن کر کے رہو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی کے ساتھ ساتھ تم پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ پڑوس میں رہنے والا تمہارا کوئی شخص ہے، تم اس کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، بھلے طریقے سے پیش آؤ، تمہاری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس خیال کے ساتھ تم زندگی بسر کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ کہیں یہ آشیاں چمن پہ بار نہ ہو جائے، یعنی میرا وجود کہیں لوگوں میں کھٹکنے نہ لگے اور آس پاس کے لوگوں کو اچھا نہ لگنے لگے۔ اس انداز سے انسان زندگی نہ بسر کرے، بلکہ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اور دلداری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسی کئی طرح کے بتائے ہیں اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک قرآن کہتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے، صرف پڑوس میں رہتا ہے، یہ دونوں پڑوسی ہیں۔ یا یہ کہ ایک پڑوسی وہ ہے کہ تمہارے سے اس کا تعلق پڑوس کے علاوہ اسلام کا بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ تمہارے سے اس کا تعلق اسلام کا تو نہیں ہے، صرف پڑوس میں رہتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا شخص تمہارے گھر کے قریب ہے، اور ایک اور شخص ہے جو تم سے تھوڑا فاصلے پر ہے، مکان کے اعتبار سے ایک قریب ہے اور ایک مکان کے اعتبار سے تھوڑا دور ہے۔ یہ سب کے سب پڑوسی ہیں، ان سب کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی نفس پڑوسی ہونے کے اعتبار سے وہ ہمارے احسان کا اور ہماری بھلائی کا اور ہمارے حسن سلوک کا اور معروف طریقے سے زندگی گزارنے کا وہ مستحق ہے اور حقدار ہے۔
اب ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو تمہارے قریب رہتا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے. تو اس میں پڑوس کا بھی حق ہوا، اسلام کا بھی حق ہوا اور قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی حق ہوا. اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن اسلام کا حق ہے. تو ایک تو تمہارے پڑوس میں رہنے کا حق ہوا، دوسرے اسلام کا حق ہوا. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن صرف پڑوس میں رہنے کا اس کا حق ہوا. لہذا ان سب کی رعایت ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم ایک اور پڑوس کا ذکر کرتا ہے، والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی. والجار الجنوبی کا تعلق وہی ہے اجنبی سے جو دور فاصلے پر ہو یا اس کا تعلق آپ کے قریبی رشتہ دار سے نہ ہو، یعنی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو. والصاحب بالجنبی، ایک اور پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا تھوڑی دیر کا شریک ہے، شریک مجلس ہے یا شریک درس ہے یا آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے یا آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے یا کسی بھی معاملے میں اس کی شرکت ہے جس میں آپ دونوں ہیں، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. تھوڑی دیر جو آپ ریل میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو دائیں طرف اور بائیں طرف آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اس کی رعایت کرنا قرآن کی روح سے ضروری ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں، دائیں بائیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے آپ کھانے میں شریک ہیں، 2 آدمی شریک ہو گئے یا 4 آدمی شریک ہو گئے تو وہ سب آپ کے پڑوسی ہوئے، لہذا ان کی رعایت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. آپ کاروبار میں 2 آدمی شریک ہیں، لہذا ایک دوسرے کی رعایت کرنا یہ قرآن کے روح سے آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہر ایسی جگہ جہاں شرکت ہے، جہاں پہ ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں، ہم مجلس ہیں یا ہم پیالہ ہیں، ہم نوالا ہیں یا کاروبار کے اعتبار سے شریک ہیں، یہ سب کے سب پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے حقوق کی بھی رعایت کی ذمہ داری ہے آپ کی. اب رعایت کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان جو فہم رکھتا ہو وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی رعایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر سامنے والے کو ترجیح دے، بس یہی رعایت ہوتی ہے. یا نبی کی حدیث کے مفہوم میں یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے ویسا ہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہذا اس معیار پر اپنے آپ کو اتار کر کے دیکھ لے کہ پڑوسی کے لیے جس چیز کی ہم خواہش کر رہے ہیں یا جو جذبات ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، کیا اس کے دل میں اسی طرح کے جذبات ہو تو ہمیں اچھا لگے گا یا نہیں. بس یہی ہے، معمول سی بات ہے. لہذا اس کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور معروف طریقے سے، جو معاشرے کا معروف طریقہ ہے جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس طرح سے زندگی بسر کرنا، ایک اچھا انسان بن کر کے دکھانا، یہ قرآن کے روح سے آپ کی ذمہ داری ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کہا گیا حسن سلوک کرو، یہ نہیں کہ برابر کا معاملہ کرو، نہیں، برابر کا معاملہ نہیں کرنا ہے کہ وہ جیسا کرتا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، نہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں. لا تکونوا امعاء ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا، او کما قال، نبی نے فرمایا امعاء نہ بنو، جیسے کو تیسا دے گا ایسا نہ بنو کہ اگر اس نے اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر اس نے برا کیا تو ہم بھی برا کریں گے، ایسا نہ بنو، بلکہ تم ایسا بنو کہ اگر وہ برا کرے گا تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو. تو نبی کی تعلیم یہ ہے. لہذا جو پڑوس میں رہنے والے ہیں ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ شریعت کا، اسلام کا، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ تو پڑوسی کی جو قسمیں ہم نے بیان کی ہے وہ سب آپ ذہن میں رکھیں. حاصل یہ ہے کسی بھی طرح سے آپ سے کوئی رابطہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہی صحیح اسلام ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل پڑوسی کے سلسلے میں مجھے بار بار ہدایت دیتے رہے، بار بار نصیحت فرماتے رہے، ان کے حقوق بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جاوے، کہ جس طریقے سے بال بچے وراثت کے شریک ہوتے ہیں اور وارث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں پڑوسی کو بھی شریک نہ بنا دیا جائے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہونے لگا۔ حضرت ابوذر ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھ سے کہا، اے ابوذر اذا طبخت مرقۃ، کہ جب تمہارے گھر میں شوربہ پکے، شوربہ کہ جب تمہارے گھر میں شوربہ پکے، یعنی گوشت پکے، شوربہ ہو اس میں، تو تم کیا کرو، فاکثر ماءھا، تو اس میں تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر دو، پانی کا اضافہ کر دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کر لو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کر لو۔ لہذا جب ایسی کوئی چیز گھر میں پکے کہ جس کی خوشبو آس پاس میں پہنچے گی، تو یہ ایک ذمہ داری کی چیز ہے کہ آدمی کو چاہیے، حسن معاشرت اور حسن اخلاق اور انسانیت کی بات ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس گھر میں بھی بچے ہیں اور وہاں تک اس کی خوشبو پہنچی ہے، لہذا اس گھر تک بھی وہ کھانا پہنچے، اور بڑی آسان صورت ہے کہ آدمی اس شوربے میں تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر دے اور اس کے بعد وہ پڑوس کے یہاں پہنچا دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر ہی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے وصیت کی اور فرمایا، ثم انظر اہل بیت من جیرانک، جب تمہارے گھر میں پکے کھانا تو شوربہ پکے، یعنی ایک اہتمام ہے کہ باقاعدہ کوئی اہتمام کی چیز پکے۔ معمول کا ایک کھانا پکتا ہے آدمی کا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ گوشت پک رہا ہو، بریانی پک رہی ہو، یا اس طرح کا کوئی اچھا کھانا بن رہا ہو، تو پھر تھوڑا سا یہ اہتمام کر لو کہ تم اپنے آس پاس کے گھروں کو بھی دیکھ لو، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، تو معروف طریقے سے ان کے گھروں تک بھی پہنچا دو۔ جو چلن ہے ایک پیالے میں دے دیتے ہیں، بریانی پکی تو ایک پلیٹ میں پہنچا دیتے ہیں، تم ایسا ضرور کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، من یا رسول اللہ، کون ہے وہ جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کے شر سے اور جس کی خرابی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صاف اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کیسا ہے کہ جو دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق فرس نشاط، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنے پڑوسن کے دیے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بکری کے کھر میں کتنا گوشت ہوتا ہے، بکری کے کھر میں کوئی گوشت نہیں ہوتا ہے، جسے آپ پایا بناتے ہیں تو اس کے کھر میں جو ہوتا ہے اس میں تو کوئی زیادہ گوشت نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ بھی پڑوسی کی طرف سے ہدیہ پہنچے تو تم حقیر نہ سمجھو کہ کیا دیا ہے، نہیں، جو میسر تھا دیا اسے بشاشت سے قبول کر لو کہ اس نے ہدیہ دیا ہے، برکت کا کھانا ہے، اسے لے لیا کرو۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو لا یمنع جار جارہ، کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار ہے اس کی طرف چنی ہوئی ہے، اور تمہارا پڑوسی اس دیوار میں کیل لگانا چاہے یا کوئی ایسی چیز لگانا چاہے جس کو وہ کام میں لائے گا، لکڑی لگانا چاہے، کیل لگانا چاہے، کپڑا سکھانے کے لیے کوئی رسی ڈالنا چاہے، تو تم اسے منع نہ کرو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آج لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس حدیث کے سنانے کے بعد کہ کیا بات ہے کہ لوگ آج کل اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کہنی ہو تو صحیح بات کہے، خیر کی بات کہے، یا پھر خاموش رہے یا تو خیر کی بات کہے۔ لہذا پڑوسی سے لڑنا، جھگڑنا، بک بک کرتے رہنا، اپنے دروازے سے ہٹا کر کے پڑوسی کے دروازے پہ کوڑا ڈال دینا، جھاڑو لگا کر کے پڑوسی کے دروازے کی طرف کر دینا، اس کے دروازے کو بچے سے پٹوانا، وقت بے وقت بیل کی گھنٹی بجوا دینا، اسی طریقے سے جناب اپنے دھوئیں کو پڑوسی کی کھڑکی کی طرف کر دینا، اپنی اے سی پڑوسی کی کھڑکی کی طرف کر دی ہے، اس کی گرمی پڑوسی تک پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں، جس کو آپ برا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا جنگلہ بند کر لے، اپنی کھڑکی بند کر لے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نبی نے صاف فرما دیا ہے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنے ایمان کو ٹٹول لیجئے کہ آپ کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں 2 پڑوسی رہتے ہیں، اب چیزیں تو تھوڑی سی رہتی ہیں، تو میں کن کو ہدیہ دوں؟ ہدیہ تو دینا ہے، بانٹ کر کے کھانا ہے، خود ہی ہڑپ کر لینا ہے ایسا نہیں ہے، بانٹ کر کے کھانا ہے، تو میں کس کو ہدیہ دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اصولی بات بتائیے، الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو اس کو دے دو۔ ایک اصول بتا دیا آپ نے کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو تم اسے ہدیہ دے دو، لہذا ہدیہ دے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ ساتھیوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، وہ بہتر انسان ہے۔ لہذا جو پڑوسی کے لیے بہتر ہے، جو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور پڑوسی کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس کا خصوصی خیال کرتا ہے، ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، یا اس کی اہلیہ کہیں گئی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کے کھانے کی کوئی ضرورت تھی یا اس کا کوئی اور تقاضا تھا دوا وغیرہ کا، یا مثلا کچھ لانے کا، یا اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، لوگ عیادت کر کے چلے آتے ہیں کہ عیادت، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا یابی نصیب فرمائے، دعا کے 2 جملے کہے اور چلے آئے۔
آپ کا پڑوسی تھا اور آپ نے اس کا خیال نہیں کیا کہ بھئی دوا کہاں سے آئے گی، ہم تو دعا کر کے چلے آئے، دنیا تو دار الاسباب ہے، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا تو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے. اس کی تدبیر کرنا اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا یہ حق میں داخل ہے. نبی سے یہ چیزیں ثابت ہیں. چنانچہ ایک صحابی بیمار ہوئے، نبی وہاں گئے، جا کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اس کو تو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، دل کا عارضہ ہے، لہذا اسے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ اور اسے اسی طرح سے تدبیر کرنے کے لیے بولو. یہ تو نبی نے فرمایا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کے جسم میں زخم ہے، تو نبی نے باقاعدہ خود سے علاج کیا، اس کا خود سے علاج کیا. تو خود سے تدبیر کرنا اور اس کا خیال کرنا اور اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے. ہمارے معاشرے کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، کوئی غریب ہے تو اسے خرچ کر دیں گے، اس پر خرچ کریں گے، 100 150 200 500 روپے دے دینا، بولا یہ صدقہ ہے. مسجد کی بات آئی تو چلو مسجد میں دے دیا، مدرسے کی بات آئی تو مدرسے میں دے دیا. جس بلڈنگ میں وہ رہتا ہے اس کی سیڑھی کی صفائی نہیں ہے، اس پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، بولا سب کریں گے تبھی تو ہوگا، ہم اکیلے کیوں کریں گے. اللہ کے بندے، تمہارا وہ صدقہ کرنا جو تم نے باہر میں صدقہ کیا وہ بھی صدقہ ہے، اور اس سیڑھی کی صفائی کرا دینا یہ کیا صدقے سے خارج تھا کیا؟ خود بھی گندا رہتا ہے صرف ریسا ریسی میں. حالانکہ قرآن نے منع کیا کہ غلط چیزوں میں ریس نہ لگاؤ بلکہ اچھی چیزوں میں ریس لگاؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت حاصل کرنے کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، غلط کام کے لیے تو آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. لہذا تمہاری سیڑھی گندی ہے، آس پاس کا حصہ گندا ہے، بولا ہماری کیا ذمہ داری ہے، سب کریں گے تبھی تو ہوگا. سب دیتے نہیں، سب کرتے نہیں، ہم کیوں ٹینشن لیتے پھریں. اور اگر آپ نے ٹینشن لے لیا ہوتا اور اگر آپ نے صفائی کر لی ہوتی، لوگ اس راستے سے گزرتے، اوپر سے اترتے، نیچے اترتے، تو ان کا دل گواہی دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دے گا کہ بھائی کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے طرز عمل سے یہ دکھا دیا کہ میں سب کا دشمن ہوں، تم کرو گے تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں. یعنی آپ ایک دم دشمنی پیدا کیے ہوئے. یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار ہے، پھر جو آپ کے آس پاس رہتا ہے، ان سب کا حق مقدم ہے اور پہلے ہے. اس کے بعد پھر جو ادھر ادھر لوگ رہتے ہیں، دور دراز میں رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا حق بعد میں آتا ہے. آپ ایک معاشرے کا فرد ہیں، آپ ایک ذمہ دار بنیے کہ بھئی ہمیں ٹھیک رہنا ہے. کون کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کون پیسے دے گا نہیں دے گا، اس کی کیا ضرورت. وہ بھی ایک صدقہ ہے، جیسے بہت سارے ہم صدقات کرتے ہیں. اگر ہم نے سیڑھی صاف کروا دی، آس پاس کے حصے کو صاف کروا دیا، 10-20 روپے ہم نے دے دیے، 100-50 دے دیے اور میرا کام بن گیا، تو اس میں اتنا واویلا مچانے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے لیے آدمی 5-5 10-10 روپے چندہ کرتے رہے، اور تم نے پہلی دفعہ تو نہیں دیا تھا تو ہم آئندہ اور ہم نہیں کرواویں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے ذہن و دماغ میں یہ سمجھ لے کہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، اور میری ایک ذمہ داری بنتی ہے جب میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں میں خود کروا دیا کروں گا، بس بات ختم ہو گئی. آپ کے اس طرز عمل سے دوسروں کو تحریک ہوگی، پھر خود ہی کہیں گے لوگ کہ چلو بھائی آپ نہیں، آئندہ ہم کروا دیں گے. پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اٹھے گا کہ اس کے بعد ہم کروا دیں گے. لیکن آپ کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ سب یہ کہیں گے کہ اس کے بعد ہم کروا دیں گے، بلکہ کچھ یہ کہیں گے کہ اچھا جناب ان کو تو صفائی بہت پسند ہے نا، ہم لوگ تو گندے رہنے والے ہیں، ان کو صفائی بہت پسند ہے، بڑے آدمی. اس انداز سے بھی لوگ کہیں گے کہ تانا دیں گے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں پھر بھی لوگ تانا دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب تانا حاصل کرنا اور تانے سننا اور دوسروں کی باتوں کو سننا، یہ سب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بہت ساری چیزیں بولی گئی ہیں. آپ جب معاشرے میں اچھا کام کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، تو 2-4 باتیں آئیں گی. ان سب چیزوں کو انگیز کر کے زندگی بسر کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص دوسروں کے جواب دینے کے چکر میں رہے گا وہ کبھی کام نہیں کر سکے گا. سمجھے؟ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ دشمن کی چیخیں نکل جائے، آپ چپ ہو جائیے.
کہنے دیجئے کہنے والے کو، آپ اپنے کام سے کام رکھیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. انبیاء کو طعنے دیے جاتے تھے، انبیاء اس کا جواب نہیں دیتے تھے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ ناواقف لوگ ہیں، ان سے آپ ہٹ کر کے رہیے، اعراض کیجئے. وہ کچھ بول رہے ہیں، پاگل بول رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، ساحر بول رہے ہیں، مجنون بول رہے ہیں، بولنے دیجئے. آپ ایسا گزر جائیے جیسے آپ نے سنا ہی نہیں. اس طرح سے جب انسان زندگی بسر کرتا ہے دوسروں کو نفع پہنچا کر کے اور دوسروں کی خیر خواہی کے ساتھ اور دوسروں کی دیلداری کے ساتھ، تو یہ معاشرے کا ذمہ دار شخص ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.